کہ ذخیرہ اندوزی ہم کم کریں، ہم دوسرے کو ریلیف دینے کے بارے میں سوچیں. ہم پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پاکستان کی ہسٹری کا اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے جو نگہبان رمضان پیکج کے نام سے آپ سب جانتے ہیں. اور یہ 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بنایا گیا ہے. ایگزیکٹلی اس کا فگر 64,69,494 بینیفیشریز ہیں اور جس کا ریکارڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو سروے ہوا ہے جس کے اندر مستحقین کی ایک باقاعدہ ایک ڈیٹا ہے جس کو عالمی طور پر بھی مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نادرا کے اندر جو ریکارڈ موجود ہے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب کی آٹا جو انہوں نے فری رمضان المبارک میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اس کے اندر جن لوگوں کو آٹا ملا تھا ان مستحقین کے نام جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. کچھ چیزیں اس رمضان پیکج کے حوالے سے میں سمجھتی تھی کہ آپ تک پہنچنے چاہیے. بہت سارے سوشل میڈیا پہ فیک پروپیگنڈا فیک خبریں چل رہی ہیں اور سیاسی مخالفین جو ہے وہ بہت تکلیف کا شکار ہے اس رمضان پیکج کے حوالے سے. بہت انسیکیورٹیز ہیں ان کو اور بجا طور پر شاید درست بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں نہ کبھی کوئی کام کیا تھا نہ کبھی عام آدمی کو ریلیف دینے کے بارے میں ان کے دماغ میں کبھی ایسا کوئی فلاحی پروگرام آیا جس کے ذریعے 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو ان کی دہلیز کے اوپر جو رمضان پیکج ہے وہ دیا جائے. اور اس کے اوپر جو 3-4 وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو انسٹرکشنز ہے جس کے اوپر وہ بالکل کمپرومائز نہیں کر رہی. ایک تو نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی لائن کوئی بھی انتظار کوئی بھی جگہ جھمگٹا نہیں بنے گا. ہر ایک رمضان پیکج جو ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس رمضان پیکج کے اندر بہت ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیوری کے حوالے سے بھی ہے. یہ ایک ہمیں علیحدہ سے ایک ایکسٹرا خرچہ ہے جو گھروں کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیور کرانے کے حوالے سے ہے. لیکن اس کی اسپرٹ یہی تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی کہ کسی کو نہ لائن میں لگنا پڑے نہ انتظار کرنا پڑے نہ کسی کو دھکے کھانے پڑے. خاموشی سے جو اسلام کے اندر ہمارے مذہب کے اندر بھی حکم ہے کہ نیکی کرو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے اس قسم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتی تھی. اور اس حوالے سے جو یہ 64,69,494 بینیفیشری خاندان جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر آئے تھے جس کے اندر سے 48,77,824 یعنی 75% لوگ جو ہیں ان کو بینیفیشریز کو ویریفائی کیا گیا. یہ نگہبان پیکج جو ہے اس کو پہنچانے سے پہلے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ جو بھی ایڈریسز جو بھی نام ہمارے پاس پہنچے اس کو باقاعدہ گراؤنڈ کے اوپر ویریفائی کیا گیا. اور ویریفائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر بہت سارے یعنی 75% ویریفائی ہوئے 25% ویریفائی نہیں ہوئے. اور اسپرٹ پھر یہ تھی کہ جو مستحقین ہیں ان تک یہ جو ہے یہ پیکج پہنچایا جا سکے. اور آج جو ہے اس کے حوالے سے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کا ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک باقاعدہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کے اوپر روز کے اور ڈیلی کے حساب سے گھنٹوں کے حساب سے وہ ڈیش بورڈ اپڈیٹ ہوتا ہے. پونچھ روڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کی ایک باقاعدہ مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے خود وزٹ بھی فرمایا تھا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ 55,853 ابھی 12 بجے تک 55,853 جو پیکیجز ہیں ڈسٹریبیوشنز ہیں وہ بنا کر دی گئی تھی. اور آپ کچھ دن پہلے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ کوئی ٹیدنگ مسئلے تو نہیں آتے. یہ جب ہم یہ اتنی بڑی 64 لاکھ خاندانوں تک پہنچنا اپنی نوعیت کا ایک بڑا کام ہے. اور اس کے حوالے سے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ شروع کیا گیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کو پہنچانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا. کوئی جو ہے اگر ایشوز ہیں اس کو باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے. اور آج الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے تمام پورے پنجاب کے اندر پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ شروع کر دی گئی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 رمضان المبارک تک مکمل کر لی جائے گی. اور ابھی تک جو ٹوٹل ڈسٹریبیوشن ہے وہ 15,86,222
جو لوگ ہیں ان تک یہ ڈسٹریبیوشن کی جا چکی ہے، اور اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، آپ چاہیں گے تو ڈیلی بھی شیئر کر سکتی ہوں، آپ چاہیں تو جیسے آپ کو ضرورت ہو، میں آلویز آپ کے لیے اویلیبل ہوں، چونکہ ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام کو ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غلطی ہے، کہیں کوتاہی ہے، وہ ضرور آپ بتائیں، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فیک پروپیگنڈا نہیں، سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کان دھرنے کی بجائے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو میں اس حوالے سے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے، چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بھی ایک بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر جو کام ممنوع ہے، شاید وہ رمضان المبارک کے اندر باقی شیطان قید ہو جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی والا شیطان جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں ہوا، پھر سے وہ کام یہ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے یہاں سے بندے 2-4 پکڑ لیے، 2 فلانے ڈپارٹمنٹ سے پکڑ لیے، ان کو مجسٹریٹ بنا کر بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کاہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ تھلیوں اپنے جو کوئی چپڑاسی ہے اس کو کہا کہ میری جگہ پہ تو ہوا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر اسٹرکٹلی بڑی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی، اور بلکہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں جن کو میجسٹریٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بازاروں میں کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اگر آپ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں، اگر جو آپ کو کتنی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرنے کی اجازت ہے، اگر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور FIR کرانے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی مکمل طور پر ایک ٹریننگ جو ہے میجسٹریٹس کی کروائی گئی ہے۔ اور دوسری بات، چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی ہے اس حوالے سے، اور وہ ہیلپ لائن کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ اس ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رمضان پیکج کے حوالے سے اپنی شکایت درج کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے، کسی بھی اور محکمے کے حوالے سے اگر ان کی کوئی شکایت ہے وہ اس کے اوپر درج کرائی جا سکتی ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 08000002345۔ یہ جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر طرح کی جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ خود کر رہی ہیں۔ آج ابھی 12 بجے تک جو فیکٹس ہیں میرے پاس کہ 1271 جو پرائس میجسٹریٹس ہیں انہوں نے 55,501 انسپیکشنز ابھی تک کی ہیں، جس کے اندر اوور چارجنگ کے اوپر 1823 جو ہے لوگوں کو چارج کیا گیا ہے، جس کے اوپر فائن جو ہے وہ لاکھوں روپے کا فائن ان کو کیا گیا ہے، 53 FIR رجسٹر کی گئی ہیں، اور 314 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس لیول کی ابھی تک مانیٹرنگ نہ پنجاب میں کسی نے کی تھی اور نہ ابھی تک یہ ہو پائی تھی۔ کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا کوئی مقصد کسی کو سزا دینا، تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن جو کسی غریب آدمی کو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پرائس کنٹرول کے اوپر بہت کلیئر چیف منسٹر صاحبہ کی ایک زیرو ٹالرنس ہے، اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ جو ہے وہ بنانے کی ہدایت کی ہے، جو بھی پنجاب میں پھر کبھی نہیں ہوا تھا، کہ یہ 1 مہینے کی انسپیکشن نہیں ہوگی، اس انسپیکشن کو 12 مہینے جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ ہر وقت جو پرائس کنٹرول ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کے اوپر ایک میکنزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گی۔ اس کے بعد جو یہ ایک اشتہار بھی ہم نے دیا تھا اویئرنس کے لیے، اور میں بھی دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 3 دن دیے گئے تھے تمام تاجر حضرات ہیں جو گوڈاؤنز ہیں جن کے پاس خاص طور پہ، کہ ان کے پاس جو اس وقت سٹاک موجود ہے برائے مہربانی اس سٹاک کو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں۔ جو سٹاک ڈکلیئر نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹاک کو ذخیرہ دوزی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک لیگل ایکشن ہوگا۔ سو یہ بھی میری گزارش ہے کہ جن کے پاس گوڈاؤنز ہیں، جن کے پاس سٹاک ہے، ان کو برائے مہربانی پنجاب حکومت کے ساتھ یہ تمام فیکٹس شیئر کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اگر گودام کے اندر آٹا پڑا ہے اور آٹے کی جو ہے وہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کو جو ہے وہ پرائز بڑھائی جائے، اس کی اجازت قطعی طور پر بالکل کسی صورت پنجاب حکومت نہیں دے گی، اور چیف منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ لاہور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے
جس کے اوپر جگہوں کو 2 جگہیں جو ہیں ان کو سیز بھی کر دیا گیا ہے، ان کو ہم نے سرب مہر کیا ہے، اور جو ریٹ لسٹ جنہوں نے آویزہ نہیں کی تھی، آج پہلا دن ہے، جیسے میں نے کہا رمضان المبارک ہے، ہم کسی کے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے، لیکن گزارش کی ہے آج پہلا دن، اور جس نے ریٹ لسٹ جو اپرووڈ ریٹ لسٹ ہے اگر کسی نے اس کو آویزہ نہ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. یہ میں گزارش کر رہی ہوں بڑی مؤدبانہ کہ برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت پر کوئی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. اس کے بعد آج جو ہے آج سے تمام جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1271 ہیں، ان تمام کا علیحدہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے. جو میں نے گزارش کی تھی کہ اب میجسٹریٹس کے اوپر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس ڈیش بورڈ کے ذریعے میجسٹریٹس جو ہیں ان کی تمام کارروائی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ خود دیکھ رہی ہیں کون سا میجسٹریٹ کون سی جگہ پہ گیا، اس نے جا کر کہیں جو ہے یہ تو نہیں کیا کہ میرا فلانا جاننے والا ہے تو میں مطلب اس کو چھٹی دے دوں باقی دوسرے والوں کو پکڑ لوں. ایسا نہیں ہوگا. جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس کے اوپر قطعی طور پر زیرو ٹالرنس ہے. ایک آخری بات جو بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا نعمت بناسپتی کے حوالے سے، اور بہت تکلیف ہے، ہمارے سیاسی مخالفین تڑپ رہے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو وسیم اکرم پلس اور بزدار پلس اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے پلس کی عادت پڑی ہوئی تھی. انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا تھا اور آدم بیزار قسم کی ان کی قیادت تھی، نہ وہ کبھی کسی سے ملتے تھے. میری چیف منسٹر عام آدمی کے بیچ میں جاتی ہے، گلی محلے میں جاتی ہے، وہاں جا کر عورتوں سے ان کے مسائل سنتی ہے. میری چیف منسٹر جو ہے وہ ہر عام آدمی سے انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، اس کے حل کا جو ہے وہ راہ نکالتی ہیں. اب یہ جو پروکیورمنٹ ہے، پروکیورمنٹ بھی میں بتا دوں کہ تمام جو ڈی سیز ہیں ان کو لوکل لیول پہ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی، کیونکہ اتنی ساری پروکیورمنٹ ایک جگہ پر نہیں کی جا سکتی تھی. ایک تو ٹائم ڈسٹینس ہے، دوسرا کسی کے پاس اتنا سٹاک موجود نہیں تھا ایک جگہ کے اوپر جو یہ پروکیورمنٹ کی جا سکتی. سو پروکیورمنٹ کا بھی ایک پورا شفاف طریقہ کار بنایا گیا ہے. اس پروکیورمنٹ کے تقریباً کوئی 10-15 5 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز، ادروائز تمام پروکیورمنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ریٹ کے اوپر ہوئی ہیں، اور اس پروکیورمنٹ کا پورا ریکارڈ موجود ہے. نعمت بناسپتی کے حوالے سے جو ہے وہ ڈی سی صاحب جو ہیں باقاعدہ ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو نعمت گھی ہے اس کو نہیں خریدا گیا، اس کی بجائے 2 اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو معیار ہے اس کے اوپر بھی چیف منسٹر صاحبہ کی زیرو ٹالرنس تھی. چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشن تھی کہ تیسرا، چوتھا، 5ویں درجے کا گھی اور آٹا نہیں دیا جائے گا کسی کو. بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ 2 فلور ملز جنہوں نے غیر معیاری آٹا جو ہے وہ جو بنا رہے تھے، باقاعدہ ان کے پہلے سیمپلز لیے گئے ہیں. سیمپلز لینے کے بعد فوڈ اتھارٹی نے اس کو چیک کیا ہے، اور فوڈ اتھارٹی کے چیک کرنے کے بعد ان کی تصدیق کے بعد کہ یہ جو ہے یہ معیاری آٹا، گھی، بیسن، چینی ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے پروکیور کیا گیا ہے. سو نعمت بناسپتی جو ہے وہ بالکل نہیں خریدا گیا. اس کے جگہ پر 2 اور میں اب جان بوجھ کے نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں کسی کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتی. جو 2 اور گھی جو ہے وہ لیے گئے اوکاڑا کے لیول کے اوپر، اس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، آپ چاہیں گے تو وہ میں آپ کو علیحدہ سے پرووائڈ کر دوں گی. سو میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا ایک انوکھا پروگرام ہے، جس کے اندر الحمدللہ ابھی تک پائلٹ پروجیکٹ سے لے کر چھوٹی موٹی شکایات ضرور آئیں، جہاں پر ایک جگہ 2 جگہ پہ لائنیں لگیں، یا کسی جو ہے وہ شادی ہال کے اندر اکٹھا کر کر لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے نہایت جو ہے وہ سخت ایکشن لیا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی افسران کے خلاف کی گئی ہے. چونکہ اسپرٹ یہ ہے اس پروگرام کا کہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پر ہر عام آدمی کو کسی قطار کے بغیر، کسی انتظار کے بغیر ان کو ان کا حق جو ہے وہ دہلیز پہ دیا جائے. اور اینڈ پہ میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اس ڈیٹا کے اندر بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، ہمیں معلوم ہے. بہت سارے جیسے میں نے کہا کہ 75% ویریفائی ہوئے، 25% یہ بھی ویریفائی نہیں ہوا ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے یہ بھی اپنی نوعیت کا مجھے بہت خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ میں ہر وہ چیز بتا رہی ہوں جو پاکستان کی پنجاب کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، کہ ایک نیا سروے پنجاب کے لیول کے اوپر 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر خود گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کر ہر ایک مستحقین کی نشاندہی کی جائے گی، اس کا ریکارڈ ملے گا، اور اس ریکارڈ کے مطابق اب آئندہ سے پنجاب حکومت جو بھی کوئی سبسڈی دے گی، جو بھی کوئی پیکج، کوئی پروگرام دے گی، وہ اس جو ہے وہ ڈیٹا کے تھرو ہوگا. جو جن مستحقین کو
مجھے معلوم ہے بہت سارے لاکھوں مستحقین ایسے ہیں جن کو ابھی یہ نگہبان رمضان پیکج ملنا چاہیے تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ بہت دکھی بھی ہیں اس حوالے سے. ہمارا بس چلے، چیف منسٹر صاحبہ کا اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ چاہتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ پیکج مل جائے، لیکن چونکہ ڈیٹا کا ایشو ہے، ٹائم آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اوتھ لیا اس کے بعد سے صرف 10 دن 12 دن کا ٹائم تھا، جس کے اوپر یہ پوری تیاری بھی ہونی تھی، پروکیورمنٹ بھی ہونی تھی، پروگرام بھی ڈیوائز کیا جانا تھا. تو اس حوالے سے یہ ایک پہلا ایک قدم ہے، آخری قدم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی نیا سروے ہونے کے بعد جو مستحقین واقعی مستحقین ہیں، جن کے گھر کے اوپر ہر طرح کی ریلیف سبسڈی پیکجز جانے چاہیے، انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب میں ان تمام لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر ضرور ملے گا. بہت شکریہ، اور میری گزارش ہوگی کہ سوالات اگر رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے ہوں تو ہمارا فوکس آج سب کا مل کے جو ہے اس حوالے سے ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کا پارٹ ہے، آپ کو پلے کرنا چاہیے.